پارہ و اذا سمعوا، یہ پارہ جس آیات سے شروع ہوتا ہے اس کا ایک خاص شان نزول ہے، پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر ابن امیہ زمری کو اپنا ایک خط مکتوبی گرامی کے ساتھ شاہ حبشہ نجاشی کے پاس بھیجا۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا۔ نجاشی نے نامہ مبارک پڑھا اور مسلمانوں سے قرآن کریم سنانے کی فرمائش کی۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھ کر سنائی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ سورت سن کر نجاشی اور کچھ درباری اس درجہ متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے، آنسو رواں ہو گئے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ چند آیات کے بعد ایک فقہی حکم بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ لغو اور مہمل قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، البتہ جو پکی سچی قسمیں تم کھایا کرتے ہو ان پر اللہ ضرور تمہارا مواخذہ کرے گا اگر قسم کھانے کے بعد خلاف ورزی کی۔ تو ایسی قسم کا کفارہ نمبر 1، 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جیسا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، یا نمبر 2، ان 10 محتاجوں کو کپڑا دینا ہے، نمبر 3، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ آج کل کے دور میں غلام کا تصور نہیں ہے۔ اور فرمایا اگر کسی شخص کے پاس ان چیزوں کی گنجائش نہ ہو تو پھر آخری حکم یہ ہے کہ اس کو 3 روزے رکھنے چاہیے قسم کے کفارے کے طور پہ۔ یہی تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور انہیں توڑ دو۔ لہٰذا فرمایا تم اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آگے فرمایا اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پان سے سب گندے اور شیطانی کام ہے، تم ان سے اجتناب کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے شکار کے کچھ احکام ہے، خاص طور پر حالت احرام میں۔ عمرہ حج کا احرام باندھا ہے، حالت احرام میں فرمایا خشکی کے جانوروں کی ممانعت ہے اور آبی جانوروں کی اجازت ہے، یعنی سمندر کے جانوروں کی اجازت ہے، اور حکم عدولی کی صورت میں کفارے کا بیان ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں دین کی طلب بہت تھی، اس لیے بہت سے صحابہ کوئی بات سنتے تو مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کچھ پوچھ لیا کرتے تھے۔ بس اوقات کوئی ایسا سوال بھی سامنے آ جاتا کہ آپ علیہ السلام وحی کے انتظار میں خاموش ہو جاتے اور جواب نہ دیتے۔ جب حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، للہ علی الناس حج البیت، حج کا حکم نازل ہوا تو حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ پیارے نبی یہ سوال سن کر خاموش رہے۔ حضرت اقرع بار بار یہی سوال کرتے رہے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یعنی ہر سال حج فرض نہیں، زندگی بھر میں ایک ہی دفعہ حج فرض ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا، اگر میں کہتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو پھر فرض ہو جاتا، مشکل ہو جاتی۔ اس واقعے پہ یہ آیات نازل ہوئی کہ اے اہل ایمان، ایسی باتیں مت پوچھا کرو کہ اگر وہ باتیں تم پہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم کسی ایسے وقت میں پوچھو جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو تم پر وہ باتیں ظاہر بھی کی جا سکتی ہے۔ اب تک تم نے جو کچھ کیا ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے، بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک جماعت نے اسی طرح کے سوالات کیے تھے اور پھر وہ حق بات کے منکر ہو گئے تھے، یعنی بہت زیادہ سوالات بھی نہیں کرنے چاہیے، جس کو کہتے ہیں نا یعنی بال کی کھال اتارنا۔ آگے فرمایا کچھ آیتوں میں ایک معاشرتی حکم بھی ہے جس پہ عمل کرنے سے بہت سے نزاعات کا تصفیہ ہو سکتا ہے، جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ فرمایا اے اہل ایمان، تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ جائے وصیت کرتے ہوئے تو اس پر 2 عادل آدمی گواہ بنا لیے جائے۔
یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے اور کوئی مسلمان گواہ نہ ملے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ بنا لو، یہود و نصارہ اگر کوئی ہے ان میں سے، اہل کتاب میں سے کوئی گواہ بنا لو۔ تمہیں اگر ان پر کوئی شک ہو تو نماز کے بعد ان دونوں گواہوں کو روک لیا جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی قیمت پہ گواہی فروخت کرنے والے نہیں، اگرچہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ یہ اور اس کے بعد کی 2 آیتیں دراصل ایک مسلمان حضرت بدیل کے قصے کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی، جو 2 نصرانیوں کے ساتھ 2 عیسائیوں کے ساتھ تجارت کے لیے شام گئے تھے، وہاں ان کی وفات ہو گئی۔ وفات سے پہلے انہوں نے جو فہرست اپنے سامان کی مرتب کی اس پر ان 2 عیسائیوں کو گواہ بنایا، مگر ان دونوں نے خیانت کی، جس کے بعد قسم وغیرہ کی نوبت آئی۔ اس کے بعد اس دن کا ذکر ہے جس دن انبیاء اور رسول علیہ السلام کو جمع کر کے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں تو معلوم نہیں، یا اللہ آپ غیب کی باتوں کو زیادہ جاننے والے ہیں، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعض اہم پہلو بھی اجاگر فرمائے گئے ہیں، خاص طور پر وہ پہلو جو حواریین کے متعلق ہے کہ وہ دعوی ایمان کے باوجود اپنے مطالبات کی فہرست پیش کرتے رہتے تھے۔ قرآن کریم میں ان کے اس مطالبے کا خاص طور پہ ذکر ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کیا جائے، مائدہ نازل کیا جائے۔ ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے میں اس حد تک غلو کیا کہ وہ انہیں الوہیت کے درجے تک لے آئے، یعنی خدائی درجے تک لے آئے۔ قیامت کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ کر بری و ذمہ ہو جائیں گے کہ میں نے تو ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے یا میری والدہ کو اللہ کے علاوہ 2 اور خدا بناؤ، اگر میں کہتا تو یا اللہ آپ اس کو جان لیتے، آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ یہ انہی لوگوں کا من گھڑت افسانہ ہے۔ یا اللہ اب اگر آپ ان کو عذاب دے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو آپ زبردست ہیں اور دانا ہیں۔ یہ صورت اس آیات پہ ختم ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو سچائی نفع دیتی ہے، ینفع الصادقین صدقہم۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے اور وہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ میں تو فروعی احکام زیادہ تھے، اس سورۃ انعام میں اصولی مضامین زیادہ ہے، عقائد کے، ایمان کے۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اللہ کی بے مثال قدرت کے بیان سے ہوا، ساتھ ہی ان لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا جو حق کی نشانیاں تو دیکھتے ہیں لیکن ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ان کو آگاہ کیا گیا کہ بہت جلد انہیں پتہ چل جائے گا جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں نہیں دیا گیا۔ چند آیات کے بعد فرمایا کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ چند آیات میں پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا بیان ہے، اس کے بعد سلسلہ کلام ماقبل سے مربوط اور فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت باندھے یا اللہ کی آیات جھٹلائے۔ فرمایا ظالم کبھی فلاح اور کامیابی نہیں پا سکتے۔ آگے دنیا کی بے سر و سامانی کا تذکرہ ہے اور بتلایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا کے علاوہ کچھ نہیں، جبکہ آخرت ہی پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ کچھ آگے جل کر فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سی قوموں کے پاس رسول اس لیے بھیجے تھے
کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہوں۔ فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ اپنی نافرمانیوں کے نتیجے میں سزا ضرور بھگتیں گے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا کہ کیا آپ بتوں کو معبود قرار دیتے ہیں؟ میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اس طرح فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھلائے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کی تاریکی میں ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا کہ وہ تو صبح ہوتے ہی چھپ جاتے ہیں، سورج کو دیکھا کہ وہ رات ہوتے ہی غروب ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا یہ چاند، سورج، ستارے جو چھپ جاتے ہیں خدا نہیں ہو سکتے۔ فرمایا میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، فطر السماوات والارض، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، وما انا من المشرکین۔ آگے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، یہ تھی وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر عطا کی تھی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبہ عطا کر دیتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد بہت سے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کی ہدایتوں کا بیان ہے۔ آخر میں فرمایا کہ یہ ہے وہ ہدایت، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کریم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ ایک کتاب ہے قرآن جس کو ہم نے، اللہ فرماتے ہیں، نازل کیا ہے اور بڑی مبارک ہے۔ فرمایا آپ سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تورات انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس ہم لوگ ہیں، مکہ والوں اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آپ علیہ السلام ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کو ماننے والے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد پارے کے اختتام پر عجائبات عالم کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے نتیجے میں ظاہر ہوئے۔ پھر فرمایا کہ اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہے، جو بصیرت والا ہے، سمجھدار ہے، وہ اپنا ہی نفع کرے گا، جو اندھا ہے وہ خود نقصان اٹھائے گا۔